دوستو، عدم برداشت کسی معاشرے کے لیے ناسور سے کام نہیں ہے، اور یہ ترقی کو، خوشحالی کو، تعلیم کو، سب کو ایسے چاٹتی ہے جیسے موت زندگی کو۔ تو یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر یہ پورے عروج کے اوپر ہے، اور اس سے ہم نفرت جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو جہاں صلاحیتوں کو چاٹتی ہے وہاں ہمیں دوسروں کو قیدی بنا کے رکھ دیتی ہے کہ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس کی قید میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اس سے صلاحیتیں تباہ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اور اگر یہ عدم برداشت، جو کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اگر مذہب کی بنیاد پہ ہو تو یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس سے نہ صرف دوسری چیزیں ملک کی معاشی اور سکون اور تباہ ہوتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ قتل و غارت بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اسی عدم برداشت کو ہم پاکستانی برداشت کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں پہ قتل و غارت بڑا عام ہے، لڑائیاں جھگڑے بڑے عام ہیں، اور یہ مذہبی جو یہ عدم برداشت ہے یہ پھر معاشرے کے مختلف کونوں میں بھی پھیلتی ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس منافرت کو، اس عدم برداشت کو اسٹیٹ کی نگرانی میں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، جو ایک قرآن، ایک رسول اور ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے اندر دیکھیں کہ کیسے پھوٹ پڑی ہے کہ جو ملک ایک علیحدہ ہوا 1947 کے اندر، پھر اسی کے اندر مختلف ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ میرے خیال میں، میرا جو زندگی کا تجربہ ہے اس کے مطابق، یہ مذہب کی قسمت ہی ایسی ہے کہ مذہب میں ہمیشہ فرقے پروان چڑھتے ہیں، نفرتیں، عدم برداشت ختم ہوتی ہے۔ اب یہ چڑھی کیسے، کون چڑھاتا ہے اس کو؟ تو میں واضح الفاظ میں، اگرچہ مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن یہ کہتا ہوں کہ اس کو مذہب تو میں نہیں کہہ سکتا، کہہ بھی سکتا ہوں چونکہ مذہب کو آڑ میں لیا جاتا ہے، یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر یہ مذہبی لوگ پھیلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ واحد ملک ہے، یا انڈیا میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، بھائی مسلمان ملکوں کا یہ مسئلہ کہ ہم نے مختلف ایک شہر کے اندر ہزاروں مدرسے ہیں، اور ہر مدرسہ اپنی ایک تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، باقی جو پڑھاتے ہیں وہ غلط ہے، اور ایک دوسرے کو کافر، مشرک، شرک کے فتوے دینا، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، جنازے ہم اکٹھے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی شادیوں میں نہیں جاتے، ہم رشتے ختم ہو گئے ہمارے۔ تو یہ جو نفرت ہے ہماری، یا عدم برداشت ہے، یہ معاشرے کے اندر، مدرسوں کے اندر خوب پھیلائی گئی ہے، اور پھر یہ مدرسے سے باہر بھی نکلی ہے۔ جیسے وہی مولوی جو مسجد کے اندر نفرت پھیلاتا ہے، دوسروں سے نفرت دلاتا ہے، وہ مسجد میں آ کر ہر جمعہ کو ایک خطبہ دیتا ہے، اس میں عام بندے بیٹھے ہوتے ہیں، طالب علم نہیں ہوتے۔ یہ ان کو عدم برداشت ان میں پیدا کرتا ہے، اور ان کو اکساتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، باقی لوگ کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، اس طرح کے ہم معاشی سوسائٹی کے اندر ہم وہ عدم برداشت مدرسوں سے نکل کے عام سوسائٹی کے اندر بھی پھیل چکی ہے۔ اب محلے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ ان کی داڑھی ہو، لیکن وہ ان میں عدم برداشت وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگر آپ عدم برداشت ہوگی آپ کے اندر تو معاشرہ کیسے ارتقا کرے گا، کیسے ترقی کرے گا؟ ہر بندہ خوفزدہ ہے کہ میں اگر یہ بات کر دوں کہیں مجھے فتویٰ نہ لگ جائے، یا مجھے کافر کہہ کے مار نہ دیا جائے۔ تو یہ حالت ہے ایک معاشرے کے اندر۔ اب یہ ایسا معاشرہ جس میں ذہنی آزادی نہ ہو، وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور اس میں ہمارے علماء حضرات کا، میرا خیال کے اندر 99% ان کا یہ کردار ہے۔ اب میں آپ ایک آخر پہ ایک بات سناتا ہوں دوستو، کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ کسی نے کہا، کسی اور کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، لیکن آپ کے کہنے کے حق کے لیے میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ ایسے معاشرے ترقی کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ چیز ہو، ایسا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ کچھ وقتی طور کے اوپر یہ ایسے ایٹم بم ہے ہمارے پاس، ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے عدم برداشت، مذہبی عدم برداشت، کہ یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے،
آپ کی معاشی حالت کو تباہ کر سکتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف پہاڑوں کے اندر یہ ہمارے ہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں, پھر لانگ مارچ ہو رہے ہیں, معیشت کو بٹھاؤ, تو یہ ان کے لیے بڑا آسان ہے. یہ مذہب کے نام کے اوپر بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے عدم برداشت جو علماء نے پھیلائی ہے, اور یہ ہمارے دشمن ہیں, اور ان کو پہچاننا چاہیے. ہاں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو برداشت کی تلقین کرتے ہیں, لیکن اکثریت ان میں سے عدم برداشت کا درس دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ان کو سوچنا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے, اور ان کو پرکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں.